زرتاشا یونیورسٹی سے واپس آ کر کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ نیند سے اٹھ کر کچھ دیر بیڈ پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم گئی تھی۔ اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، جب ایک دم اپنے پیچھے کھڑے زمان کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلنے والی تھی۔ زمان نے اپنا ہاتھ زرتاشا کے منہ پر سختی سے رکھ دیا تھا۔ اس کو کندھے سے پکڑتے زمان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی گردن کو ہلکے سے اپنے ہونٹوں سے چھپا تھا۔ زرتاشا کی ہتھیلیاں ننگ پڑنے لگی تھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ زمان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب زمان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھتے اسے ایک جگہ ساکت کیا تھا۔ وہ شخص آج معیار ساتھ کیوں موجود تھا؟ زرتاشا کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے زمان نے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے سرگوشی میں سختی سے پوچھا تھا۔ وہ پہلے ہی ماہم سے باتوں میں ساری بات نکلوا چکا تھا، مگر اصلی وجہ ماہم کو بھی نہ معلوم تھی۔ زرتاشا کو اپنے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ زمان کی انگلیوں کی حرکت اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ زمان کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے پر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ زمان کی پکڑ اپنے پیٹ پر سخت ہوتی محسوس کر کے وہ دبی آواز میں چیخ اٹھی، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ زرتاشا کے جواب نے زمان کو حیران کیا تھا۔ اس کے انابی ہونٹ ہلکے سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے زرتاشا کی گردن پر ہونٹ جماتے وہ اس کے کانپتے ہوئے سراپے کو محسوس کر کے محظوظ ہوا۔ یہ تم بہتر جانتی ہو، تم ہر طرح سے مجھے جواب دو، مجھے سختی پر مجبور مت کرو، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح میرے سوال کا جواب دو۔ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتا زمان شیشے سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ زرتاشا نے اپنی مٹھیاں بھینچتے زور سے زمان کے کندھے پر مارنا شروع کی تھی۔ زمان نے جھٹکے سے اسے موڑتے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کمر سے اٹھا کر اسے سلیب پر بیٹھایا تھا۔ زمان چھوٹی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہانپتی زمان کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر بول رہی تھی۔ زمان نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ زرتاشا نے بے صاف کر ڈر مر زمان کو کندھوں سے تھاما تھا۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ زرتاشا کے گال سرخ پھولے ہوئے گالوں پر اپنے لب رکھتے زمان بوجھل سے لہجے میں بولا۔ اس کی قربت زمان کے منظور جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ بے بھائی نے زمان کی بھرتی جسارتوں سے اسے الفاظ بھولنے لگے تھے۔ زمان اس کی گردن سے بال پیچھے کی طرف ہٹاتا وہاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ بولتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ زرتاشا کے گلابی ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے زمان مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ پلیز پیچھے ہٹے تھوڑا، میں بتاتی ہوں۔ زرتاشا گہرے گہرے سانس لیتی اس کے لمس پر بےحال سی ہوتی بول رہی تھی۔ زمان اس کی بنتی بو پر لب رکھتا ذرا سا پیچھے ہٹا تھا۔ میری حفاظت کے لیے قاسم بھائی میرے ساتھ یونیورسٹی جاتے ہیں۔ وہ لب کاٹتی آدھی بات اسے بتا چکی تھی۔ کس سے حفاظت؟ زمان نے ناسمجھی سے زرتاشا کو دیکھا۔ زرتاشا ابھی وہ سب کچھ زمان کو بتانے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے زمان کی ڈھیلی گرفت کا فائدہ اٹھاتے زرتاشا اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے نیچے ہوتی۔ زمان اس کی ہوشیاری پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بجلی کی کرتی سے زرتاشا کو پکڑتے زمان نے کھینچ کر زور سے دیوار سے لگایا تھا۔ زور سے دیوار میں بجنے سے زرتاشا کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ زمان کے سینے پر تھپڑ اور مکے برساتی وہ زمان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ دفاتر زرتاشا کا ہاتھ دائیں طرف لگے شاور کے وال پر لگا تھا، جس سے شاور کھلتا ان دونوں کو بھیگانے لگا تھا۔ زرتاشا کے دونوں بازو قابو کرتے زمان نے اوپر کی طرف دیوار سے لگائے تھے۔ زرتاشا کی کوششیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھی۔ بیمسی سے آنسو موتیوں کی صورت نکلتے اس کے چہرے پر گرتے پانی میں گم ہونے لگے تھے۔ دونوں تقریباً پورا بھیگ چکے تھے۔ زمان زرتاشا کے چہرے پر بھی نظر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے گائل پر بنے والے آنسو کو اپنے لبوں سے چن کر زمان نے اس کی بھیگی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اس کی بے حال سانسوں کو ہونٹوں کے ذریعے خود میں اتارا تھا۔ زرتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ زمان کا لفظ اس کے حواس جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومتے زمان اس کی سانسیں بند کرنے کے در پر تھا۔ زرتاشا سانس بند ہوتا محسوس کرتی زمان سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مقابل بازار اس کی کسی مزاحمت کو دیکھے اس کے لمس سے خود کو سراب کر رہا تھا۔ زرتاشا کی مزاحمت دم توڑتی دیکھ کر زمان نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تھا۔ زرتاشا کھلی سانسوں سے زمان کے کندھے پر سر ٹکا رہی تھی۔ شاور ابھی بھی چلتا ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ زمان نے اس کے بازو آزاد کرتے اس بھیگے بال جو گردن سے چپک چلے تھے انہیں پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کی ٹھنڈی سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی زرتاشا کپک پانے لگی تھی۔ کندھے سے اپنی شرٹ کھسکتے محسوس کر کے زرتاشا نے زمان کے کندھے سے سر اٹھا کر ہاتھوں سے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیلنا شروع کیا تھا۔
زمان نے اس کے کندھے پر ہلکے سے دانت گاڑے تھے۔ زلتاشا کی دودھیاں رنگت پر اس کے دانتوں کا سرخ نشان بید جچ رہا تھا۔ زمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زور سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ اتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے؟ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ زمان کی جذبات سے بوجھل آواز سن کر زلتاشا کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جھٹکے سے خود کو زمان سے تھوڑا دور کرتے زلتاشا کا ہاتھ بے ساختہ زمان کے بھیگے گال سے ٹکرایا تھا۔ تھپڑ کی گونج پورے واش روم میں گونجی تھی۔ زمان نے اپنے گال پر جلن محسوس کرتے سرخ نظروں سے زلتاشا کو دیکھا تھا۔ اس کی وحشت بھری نظریں دیکھ کر زلتاشا گھبرا گئی تھی۔ زلتاشا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ زمان ساکت سر سے گھور رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ زلتاشا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے زمان نے اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔ زلتاشا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے زمان نے بےدردی سے زلتاشا کا پانی میں جذب ہوتا آنسو رگڑا تھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، جواب دے مجھے۔ وہ بھی دفاتر اس کے قلم کو پکڑتی چیخ اٹھی تھی۔ تمہارے نام کے ساتھ موجود میرا نام سب سے بڑا ثبوت ہے۔ میں جانتا ہوں، تم پہلی ہی ملاقات میں مجھے پہچان گئی تھی، تبھی بھاگی تھی نونب سے دور۔ اس کی بھیگی گردن میں ہاتھ ڈالتا زمان اسے اپنے بہت قریب کر گیا تھا۔ زمان کی گرم سانسیں زلتاشا کے ٹھنڈے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زلتاشا نے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ زمان کا اپنے منقول ہونے کا علم اسے مہناز بیگم کے پاس اس کے نکاح کی موجود چند تصاویروں کو دیکھ کر ہوا تھا۔ زلتاشا کو کانپتا محسوس کر کے زمان نے شاور بند کیا تھا۔ وہ زلتاشا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تاکہ پتہ لگا کہ وہ آیا سچ بول بھی رہی ہے یا نہیں۔ زلتاشا اس کی نظریں محسوس کرتی اپنے سن ہوتے ہاتھوں کو الجھانے لگی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کر لو، میں تب تک شاور لے لوں۔ زلتاشا کا ماتھا چومتا زمان اپنی گیلی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ زلتاشا اس کا بدنہ سینہ دیکھتی گھبراتی بھاگنے لگی تھی۔ جب پاؤں سرپ ہونے پر گرنے لگی تھی، لیکن بروقت زمان نے اس کی کمر کو پکڑتے اسے بچا لیا تھا۔ وہ شرمندہ سی سرخ پڑ گئی تھی۔ زمان کے سیدھا کھڑا کرنے پر وہ ہلکی آواز میں اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں ایک سائڈ پر پڑا تولیہ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ تولیہ والوں کو باندھے کپڑے چینج کرنے کے بعد زمان کے گیلے کپڑوں کا خیال آنے پر وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے بند کمرے میں گئی تھی۔ وہاں اس کا بھائی سال یا 2 سال بعد آ کر کچھ دنوں کے لیے رہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے الماری میں سے اس نے ایک پینٹ اور شرٹ نکال لی تھی۔ وہاں سے کپڑے لے کر نکلتی وہ واپس اپنے کمرے میں آتی دور لاگ کر گئی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کپڑے زمان کو کیسے دے۔ کچھ دیر لب کاٹنے کے بعد وہ واش روم کے قریب گئی۔ ہلکا ڈور ناک کرتے وہ زمان کے بولنے کی منتظر تھی۔ میرے ساتھ شاور لینے کا ارادہ ہے تو ویسے ہی اندر آ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زمان کی بے باک بات سن کر وہ کانوں کی لوٹ تک سرخ پڑ گئی تھی۔ نینا، آپ کے لیے کپڑے لائی ہوں، وہ ہانپتی آواز میں سنبھل کر بولی تھی۔ زمان نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر بڑھایا تھا۔ زلتاشا نے تیزی سے کپڑے اسے تھمائے تھے۔ زمان نے اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی کلائی پکڑتے اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا تھا۔ دروازے میں سے جانکتا اس کا سینہ دیکھتے زلتاشا مزید شرم سے لعان ہوئی تھی۔ زمان نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھپا تھا۔ زلتاشا گھبراہٹ سے دوبارہ اس کے بدلے تیور دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ زلتاشا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک مہناز بیگم کے پاس بیٹھی رہی تھی تاکہ زمان تب تک چلا جائے۔ آدھی رات کو وہ مہناز بیگم کے کمرے سے نکلتی اوپر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کسی کو نہ پا کر وہ سکون کا سانس خارج کرتی اپنا نائٹ ڈریس پہننے چلی گئی تھی۔ ریڈ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ بیڈ پر بیٹھی پانی پی رہی تھی جب اچانک بیڈ کے نیچے سے کسی کو اپنی پنڈلی پکڑتے دیکھ کر پانی اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے زمان ہنستا ہوا نکلا تھا۔ زلتاشا کی حالت اسے لطف دے رہی تھی۔ زمان کو دیکھ کر زلتاشا کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ بے حال سی زمان کو ہنستا دیکھ رہی تھی۔ زلتاشا کے قدموں کے قریب بیٹھتے زمان نے اس کی دائیں ٹانگ اپنی گود میں رکھتے اس کا ٹراؤزر پنڈلی سے اٹھایا تھا۔ زلتاشا کا رنگ بڑا تھا۔ زمان سے اپنی ٹانگ آزاد کروانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہونے لگی تھی۔ زمان نے اپنے ہاتھ سے اس کی دودھی اور پنڈلی کو سہلایا تھا۔ زلتاشا کا سانس سینے میں رٹک گیا تھا۔ زمان کے ہونٹوں کا لمس اپنی پنڈلی پر محسوس کرتے۔ زمان پلیز، وہ آنکھیں بیچتے اپنی ٹانگ کھینچنے کی کوشش میں زمان کو ارجایا آواز میں پکار بیٹھی تھی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے زمان اس کی پنڈلی کو آزاد کرتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔
زمان کے آزاد کرنے پر وہ گھبراتی کانپتی بیڈ پوسٹ سے جل دی تھی، جبکہ ٹانگیں بھی وہ سمیٹ چکی تھی۔ زمان کے بدلے انداز نے اس کے دل میں ہلچل سی مچا دی تھی، جبکہ اس کا دیکھتا لمس اسے کو عجیب سا سرور دے رہا تھا۔ شہید اسفن کے ناگوار لمس کے بعد اپنے نیروں کا لمس پا کر وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ زرتاشا کے روبرو جاتے زمان نے اس کے اوپر جھکتے اس کے سر کے ارد گرد بیڈ پر اپنے بازو ٹکاتے اس کو قید کیا تھا۔ زرتاشا پھولی سانسوں سے نظریں زمان پر ٹکائی ہوئی تھی۔ زمان کا محبت بھرا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے زرتاشا نے تڑپ کر اس کی شرٹ کو کالر سے سختی سے پکڑا تھا۔ زمان اس کی تھوڑی پکڑے شدت سے اپنی سانسیں زرتاشا میں ڈنڈی رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو پیتے زمان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ زرتاشا کی سانسیں مدن محسوس کرتے زمان نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے پورے نرم و نازک سرخ پلداری گالوں کو شدت سے چوما تھا۔ زرتاشا بے حال سی اس کے رنگ و کرم پر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ زمان اس کے چہرے کے پور پور کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے سرخ گال کو دیکھتے زمان نے دانتوں میں لے کر ہلکا سا اسے کاٹا تھا۔ زرتاشا ہلکا سا سستی تھی۔ اس کے گال پر ہلکا سا سرخ رنگ کا نشان دیکھتے وہ ایک ادا سے مسکرایا تھا۔ زمان پلیز رک جائے۔ زمان کے دوبارہ اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا چھونے پر وہ من نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک الجھا تھی۔ زمان آخری بار اس کے ہونٹوں کو چھوتا اسے باہوں میں بھر کر لیٹ گیا تھا۔ زرتاشا کا سر اپنے سینے پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر وہ زور سے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ آپ نے جانا نہیں؟ زرتاشا نے گھبرائے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آج رات میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ زمان اس کے بالوں پر لب رکھتا بولا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں کروں گا۔ زرتاشا کا رنگ کڑتا دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکر کر بولا۔ زرتاشا نے ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ زمان کے سینے پر سر رکھے وہ جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔